بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ پیارے نام احادیث پاک میں بہت سارے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام محمد بھی، احمد بھی، مصطفیٰ بھی، مجتبیٰ بھی، طٰہٰ بھی، یاسین بھی، مدثر بھی، مزمل بھی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں صادق بھی، امین بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور مبارک نام جو بہت زیادہ روشن ہے وہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر عالم کے لیے، ہر جہان کے لیے رحمت بنا کے مبعوث فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن بھی رحمت ہے، رات آئے تو وہ رات بھی رحمت ہے، بچپن بھی رحمت ہے، لڑکپن بھی رحمت ہے، جوانی بھی رحمت ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھاپا مبارک بھی رحمت ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد میں تشریف لانا بھی رحمت ہے، گھر تشریف لے جانا بھی رحمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتگو فرمانا بھی رحمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش ہونا بھی رحمت ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے، عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سمجھ سکتے ہیں، ملائکہ کے لیے بھی رحمت ہے، جنات کے لیے بھی رحمت ہے، انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، پرندوں کے لیے بھی رحمت ہے، چرندوں کے لیے بھی رحمت ہے. کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے لیے اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت نہ بنایا. اور ہر چیز نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے فائدہ اٹھایا. فرشتوں کے سردار جبرائیل امین، ان سے پوچھا گیا، اے جبرائیل، تمہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے کیا فائدہ ہوا؟ جبرائیل امین کہنے لگے، میں ہمیشہ غم زدہ رہتا تھا، پریشان رہتا تھا کہ مجھے اپنے انجام کی فکر تھی، اس لیے کہ میرے سامنے ابلیس کی ساری زندگی تھی، ساری عبادات تھی، ظاہری طور پر اس کی بڑی بندگی تھی، لیکن جب میں نے اس کا انجام دیکھا تو میں اپنے انجام کی فکر میں رہتا ہوں، ہے میرے ساتھ کہیں ایسا نہ واقعہ پیش آ جائے
لیکن کہنے لگا جب سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ نے رحمت للعالمین کو مبعوث فرمایا، تو یہ قرآن کریم کی آیات اتر گئیں، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ یہ ساری جبرائیل امین کی صفات ہیں۔ تو جبرائیل امین کہنے لگے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ مبارک وحی نازل ہو گئی تو مجھے بھی آپ کی رحمت للعالمین سے فائدہ مل گیا، میں بھی مستفید ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے انجام کا، حسن خاتمہ کا، میرے لیے اچھے مرتبے اور مقام کا اعلان فرما دیا، اور یہ سارا کا سارا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جاگنا بھی رحمت، جاگنا تو رحمت ہے ہی، آپ کا آرام فرمانا بھی امت کے لیے رحمت بن گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے ہیں، رات کا آخری پہر ہو گیا، لشکر تھک گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا ہم رات کو یہاں پر قیام کریں گے، جو رات کا باقی وقت بچا ہے۔ ایک آدمی ایسا، ایک میرا جانثار ایسا جو ابھی باقی وقت جو رات کا ہے وہ آرام نہ کرے، وہ پہرے پر معمور رہے اور صبح پر وقت نماز کے وقت میں وہ سب کو بیدار کر دے۔ آپ کا ایک غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہرا دوں گا اور صبح کی نماز کے لیے میں جگہ دوں گا۔ سارے لشکر والے تھکے ہوئے تھے، آرام کرنے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، کھڑے کھڑے ایک چیز کا سہارا لے لیا کہ کھڑا ہوں چلو اس کا سہارا لے لیتا ہوں، سہارا لیا ایک چیز کا، کھڑے کھڑے ہی نیند آ گئی۔ اللہ اکبر! جب صبح کی وہ سورج طلوع ہوا، سورج کی کرنوں نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رخساروں کے وہ بوسے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ آپ نے جب دیکھا کہ صبح ہو گئی، آپ نے حضرت بلال سے فرمایا اے بلال، آپ نے ہمیں بیدار کیوں نہ کیا؟ آپ نے ہمیں نماز کے لیے صبح اٹھایا کیوں نہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، غلبنی ما غلبت کا، میرے اوپر بھی وہی چیز غالب آ گئی جو آپ پر بھی غالب آ گئی، جیسے آپ سب کو نیند آئی ایسے مجھے بھی نیند آ گئی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ نے مجھ پر نیند طاری کر دی تھی تاکہ میں اپنی امت کو بتا سکوں اگر نماز قضا ہو جائے تو نماز قضا کیسے کی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگنا بھی رحمت بن گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام فرمانا بھی رحمت بن گیا۔ اس سے بھی آگے چلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھول بھی امت کے لیے رحمت بن گئی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت والی نماز پڑھائی، لیکن 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اقصرت الصلاۃ وام نسیتا، اقصرت الصلاۃ وام نسیتا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد اس نماز کی رکعات کم ہو گئی ہیں کہ 4 کی بجائے ہمارے لیے اب 2 رکعت ہو گئی ہیں، ام نسیتا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بل انسیتو، میں بھولا نہیں ہوں، مجھے بھلایا گیا ہے، میں بھولا نہیں ہوں، مجھے بھلایا گیا ہے کہ میں اپنی امت کو یہ تعلیم دے سکوں اگر میری امت کبھی نماز میں سہو ہو جائے، بھول ہو جائے تو سجدہ سہو کیسے کرنا ہے، اپنی نماز میں اس سہو کو، اس بھول کو دور کیسے کرنا ہے اور نماز کی تکمیل کیسے کرنی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا گوشہ گوشہ پوری امت کے لیے رحمت بن گئی، پوری انسانیت کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، حتیٰ کہ جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، یہ بہت اہم بات ہے، اسے یاد بھی رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل لوگ زندہ جانور کا گوشت کاٹ لیتے، ہنڈیاں بنا لیتے،
کتنی جانور کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو اس سے کوئی احساس نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انسان کو انسانیت سکھائی، انہیں بتلایا اگر آپ کو جانور سے گوشت کھانے کی ضرورت بھی ہے، جانور کو ذبح کرو تاکہ اس کے بعد جب آپ اس کا گوشت کاٹو گے اسے تکلیف نہیں ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ اکبر، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے، ایک اونٹ اپنی زبان میں کچھ بڑبڑانے لگا، آواز کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مالک کہاں ہے، اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ اس اونٹ کے مالک کو بلایا اور ارشاد فرمایا یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے، یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے، یہ اونٹ کہہ رہا ہے میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے میری ضرورت کا کھانا اور خوراک مل جائے۔ اور آپ نے ارشاد فرما دیا جس نے جانور رکھنا ہو وہ اس جانور کا خیال بھی رکھے، اس کے پانی کا، اس کے کھانے کا، اس کی خوراک کا۔ اور فرمایا جب تم ان پر سواری کرو ارکبوها سالیۃ واترکوها سالیۃ، سوار اس وقت ہونا جب جانور تھکا ہوا نہ ہو، اگر جانور تھک جائے تو اسے چھوڑ دو، اتنی دیر تک سوار رہنا جتنی دیر تک یہ جانور برداشت کر سکتا ہو، جب تھک جائے جانور سے اتر جاؤ، ہاں، اور جب انہیں چھوڑ دو تو بھی اچھی طرح سے چھوڑو، ان کے کھانے اور خوراک کا خیال رکھو۔ ایک روایت میں بڑا عجیب جملہ فرمایا، لا تتخذوا ظہور دوابکم منابر۔ اکثر ایسا ہوتا ہے اس زمانے میں، آج کل تو چونکہ وہ گھوڑے کا یا اونٹ کا اس طرح سے استعمال نہیں ہے، ایک آدمی اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور جو نیچے کسی سے باتوں میں گپوں میں لگا ہو، لمبی دیر وہ سواری پر سوار رہتا ہے اور کھڑے ہوئے آدمی سے گفتگو میں ماں رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا جانور کو اس طرح سے اذیت نہ دیا کرو، تم نے اگر بات کرنی تھی سفر کے لیے سواری تھی، جب سفر کر رہے تھے تو سوار رہتے، جب تم نے اتنی لمبی دیر گفتگو کرنی تھی تو اپنے جانور کی پشت سے اتر کے گفتگو۔ یہ بعض لوگ وہ سبزیاں بیچ رہے ہوتے ہیں، چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، پورا دن کھڑے رہتے ہیں ایک جگہ پر، وہ بیچارہ گدھا بھی سارا دن ان کے ساتھ بندھا ہوا ہے، حالانکہ اب چاہیے یہ تھا یہ اس کے ساتھ کوئی ایسی ٹیک دیتے کہ وہ ریڑھی خود سے کھڑی ہو جاتی اور اس گدھے کو یا اس گھوڑے کو کسی جگہ پہ جا کے بٹھا دیا جاتا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، اپنی امت کو تعلیم دے دی ہے کہ جانوروں کے بھی حقوق ہے تمہارے اوپر، جانوروں کے بھی حقوق ہے۔ ایک روایت میں فرمایا ایک عورت جہنم کی آگ میں داخل کی گئی ایک بلی کی وجہ سے۔ کیوں؟ کہ اس نے بلی کو رکھا، اس کا دروازہ بند کیا، نہ تو اسے چھوڑا کہ وہ اپنی غذا باہر جا کے کھائے، کھانے پینا وہ اپنے طور پر اپنا رزق تلاش کرے، اور نہ اس نے اسے دیا، وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گئی، اللہ نے اس کے لیے اس کی وجہ سے جہنم کر دی۔ یہ اپنی امت کو تعلیم دے دی کہ تم جو جانور پالتے ہو ان جانوروں کے بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں، ان کا بھی تم خیال کیا کرو۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیج دیا۔ جس موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے، مکہ مکرمہ آپ کا آبائی وطن ہے، آپ کی جائے پیدائش ولادت مبارکہ مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 53 سال مکہ مکرمہ میں بیتے۔ جب اہل مکہ کا ظلم بڑھ گیا، اللہ کی طرف سے امر بھی آ گیا یا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ مکرمہ کی وادی کو آپ خیر بات کہیں، مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لے جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بیت اللہ کی عظمت تھی، بیت اللہ کی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو کعبۃ اللہ کے کلید بردار تھے، چابی جن کے ذمہ تھی، ان کا نام تھا عثمان بن ابی طلحہ۔ آپ نے عثمان بن ابی طلحہ سے کہا، جو مسلمان نہیں تھے اس وقت تک، فرمایا میرے لیے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھول دو، میں اپنے اللہ کے گھر میں کچھ دیر عبادت کرنا چاہتا ہوں، بندگی کرنا چاہتا ہوں۔ تو عثمان بن ابی طلحہ کہنے لگا بیت اللہ کا دروازہ میں نہیں کھول سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، اے عثمان جس جگہ پہ تم ہو آج، اس جگہ پہ کل میں ہوں گا، اور جس جگہ پہ میں ہوں اس جگہ پہ تم ہو۔ اللہ اکبر۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں ہے بیت اللہ کی چابی؟ عثمان نے وہ تالا کھولا،
اب چابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. صحابہ سمجھ رہے ہیں آج چابی شاید حضرت بلال کو دے دی جائے, آج چابی شاید عبداللہ ابن ام مکتوم کو دے دی جائے, آج عمر فاروق کو دے دی جائے, آج شاید کسی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور خادم کو دے دی جائے گی, عثمان بن ابی طلحہ سے ہمیشہ کے لیے واپس لے لی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ سے باہر آئے, آپ نے فرمایا کہاں ہے عثمان بن ابی طلحہ؟ وہ عثمان بن ابی طلحہ سامنے ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان, تمہیں میری بات یاد ہے جو میں نے تم سے کہی؟ میں نے تم سے کہا تھا بیت اللہ کا دروازہ کھولو, اس وقت تم نے میری بات نہ مانی, آج یہ چابی میرے ہاتھ میں. لیکن فرمایا سنو, آج کے بعد ہمیشہ چابی عثمان بن ابی طلحہ کے خاندان میں. ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بدلہ لیا, اس کو کچھ برا بلا کہا, بلکہ فرما دیا ہمیشہ کے لیے چابی عثمان بن ابی طلحہ کے پاس. یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, کائنات کے لیے, تمام عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. حدیث پاک میں آج سن رہا تھا اور بڑا عجیب لگ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے زید, ان کے بیٹے اسامہ بن زید, یہ شکل کے کالے تھے, بچے تھے ابھی تک لیکن شکل کے کالے تھے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شکل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں ایک طرف حضرت اسامہ بن زید کو بٹھاتے تھے اور ایک طرف حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, فرق مٹا دیا گورے اور کالے کا, فرق مٹا دیا اپنے اور پرائے کا. بچہ ہے یہ بھی اپنا ہے, یہ بھی اپنا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے پیار کرنا بھی سکھایا ہے, اور بچے سے پیار کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ ہے جو بچوں کو عطا ہے. فرمایا جب تم بچے کو پیار کرتے ہو, اس سے خوشبو, اس کی بوئے محسوس کرتے ہو, فرمایا یہ جنت کی خوشبو ہے, جنت کی خوشبو. پہلے عرب کے لوگ سخت تھے, بچوں سے پیار نہیں کرتے تھے, بچوں کو نہیں اٹھاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے, اپنے عمل سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے بھی تعلیم دے دی اپنی امت کو کہ بچوں کے ساتھ پیار کیسے کرنا. فرمایا صرف اس پر بھی بس نہیں ہے, مزدور کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں سے حصہ مل گیا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے, ایک صحابی آئے, سلام دیا, مصافحہ کیا, ہاتھ سخت تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا ہاتھ کیوں سخت ہے, کیا کام کرتے ہو, کیا پیشہ ہے؟ فرمانے لگے مزدور ہوں, پتھر توڑتا ہوں, جو پتھر بنیاد میں استعمال ہوتے ہیں میں پتھر توڑتا ہوں اور اس سے کمی کرتا ہوں, اس کی وجہ سے میرے ہاتھ سخت ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزدور کے, اس صحابی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا ہے. آپ کائنات میں کوئی لیڈر تلاش کرو جس نے ایک مزدور کے ہاتھوں کو بوسہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بس نہیں فرمائی, اپنی امت کو ایک اور تعلیم دے دی. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, الکاسب حبیب اللہ, الکاسب حبیب اللہ, جو ہاتھ سے کمائی کرتا ہے, محنت مزدوری کر کے کھاتا ہے, یہ اللہ کا دوست ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا مزدور کو بھی فائدہ پہنچا. ایک عجیب جملہ فرمایا جو آپ سے پہلے کبھی تاریخ نے ایسا جملہ نہیں سنا. آپ نے فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ, مزدور کو اس کی مزدوری دے دیا کرو پہلے اس سے کہ اس کا پسینہ خشک ہو جائے. مزدور کو اس کی مزدوری دے دو, جو اس نے محنت و مزدوری کی ہے اس کو اس کا صلہ, اس کا جو طے ہوا ہے وہ اس کو دے دو, قبل ان یجف عرقہ, اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, ہم نے تمہیں ایسی ہستی عطا کی ہے جو تمام کائنات کے لیے نہیں, تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے, تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے. آپ نے وہ سنا ہوگا طائف کا قصہ. اللہ اکبر, آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی, نبوت کا 10واں سال ہے کہ طائف مکہ مکرمہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ہے, 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پیدا ہوئی اہل طائف کے پاس جایا جائے کہ طائف کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی جائے, طائف والوں کو اسلام کی دعوت دی جائے. آپ تشریف لے جاتے ہیں. طائف کے 3 بڑے سردار تھے, ہر ایک سردار کے پاس گئے, انہیں اللہ کا تعارف کرایا, انہیں اپنا تعارف کرایا. اہل طائف نے
بجائے بات ماننے کے سخت رویہ پیش کیا. مختصر کر رہا ہوں, سخت رویہ پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکلے تھے تو طائف کے بچے اور طائف میں جو مجنون و پاگل لوگ تھے انہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا گیا, حتیٰ کہ انہیں پتھر پھینکے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم مبارک لگے. لیکن اسی اسنا میں جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں. جبرائیل امین آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ساتھ وہ فرشتہ بھی ہے جو پہاڑوں پر معمور ہے, اگر آپ حکم فرمائیں تو وہ فرشتہ یہ طائف دو پہاڑوں کے درمیان میں یہ طائف کی بستی کو نیست و نابود کر دیا جائے, ان کے دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے اور یہ طائف والے قیمہ بن جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جملہ فرمایا میں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہوں, اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو اللہ سے امید ہے مجھے ان کی اولاد میں سے کوئی ایسا آئے گا جو ایمان لائے گا, جو آسی کو بھی کملی میں اپنی چھپا لے, جو دشمن کو بھی زخم کھا کے دعا دے, اسے اور کیا نام دے گا زمانہ, وہ رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. حدیث پاک میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تجارت کے لیے شام جایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے آپ بھی کیا میرے ساتھ اس سفر میں چلیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سفر میں تیار ہو گئے. شام کی جانب جا رہے ہیں, راستے میں ایک راہب رہتا تھا, بحیرہ راہب, جو اپنے ہی سوما میں اپنے عبادت خانے میں ہی رہتا تھا, اپنے عبادت خانے سے عمومی طور پر باہر نہیں نکلتا تھا. جب اس نے اس قافلے کو دیکھا جو قافلہ آ رہا ہے, یہ اپنے خیمے سے اپنے عبادت خانے سے اپنے سومے سے باہر نکلا, قافلے والوں کے پاس آیا, قافلے والوں سے کہنے لگا میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں, تم میری دعوت کو قبول کرو. قافلے والوں نے دعوت قبول کی. سارے قافلے والے دعوت کے لیے جب آئے, ابو طالب کہنے لگے اے میرے بھتیجے, آپ ہمارے اس سامان کے پاس رک جائیں, ان اونٹوں کے پاس رک جائیں, تاکہ ان کی کوئی نگرانی کرنے والا رہے, دیکھ بھال کرنے والا رہے. ہم دعوت کھا کے واپس آتے ہیں اور آپ کے لیے بھی کھانا لے کر آئیں. یہ سارے قافلے والے جاتے ہیں. وہ بحیرہ راہب جو ہمیشہ قافلے گزرتے تھے, کبھی قافلے والوں سے ملنے کے لیے بھی نہ نکلا, آج قافلے والوں کی دعوت کر رہا ہے اور قافلے میں آنے والے ہر ایک آدمی سے مصافحہ کر رہا ہے, سلام لے رہا ہے, اس کے چہرے کو دیکھ رہا ہے. سارے قافلے والے بیٹھ گئے, دسترخوان لگ گیا. بحیرہ راہب پوچھتا ہے کیا تم میں کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو قافلے کے ساتھ تو ہو لیکن ادھر نہ آیا ہو؟ سارے کہنے لگے ہم تو سب آ گئے. کہنے لگے نہیں, کوئی آدمی ایسا بھی ہے تم میں جو ابھی نہ آیا ہو. ابو طالب کہنے لگے ہاں میرا بھتیجا ہے, کم عمر ہے, 12 سالوں کی عمر ہے, اس لیے ان کو ابھی ہم اپنے سامان کے پاس واپس بٹھا کے. بحیرہ راہب کہنے لگا تو میں نہیں خبر کہ میں نے تمہاری دعوت کیوں کی ہے. میں راستے میں دیکھتا رہا, تمہارا قافلہ آ رہا تھا, درخت کے پاس سے گزرتا تھا تو درخت اپنا سایہ جھکا کے, میں دیکھتا تھا ایک شخصیت کی تعظیم بجا لاتا تھا. میں دیکھتا تھا کہ اوپر آسمان سے بادل کا ٹکڑا تھا جو ایک جگہ پہ سایہ کر کے آ رہا تھا. میں تمہاری دعوت تو نہیں کرنا چاہتا تھا, میں تو اس عظیم شخصیت کی دعوت کرنا چاہتا تھا جسے تم واپس ادھر چھوڑ کے آؤ. جاؤ پہلے جناب نبی کریم اپنے بھتیجے کو لے کر آؤ, پھر کھانا شروع ہوگا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. بحیرہ راہب نے اس وقت 3 جملے کہے اور وہ بڑے عجیب جملے تھے. آپ کے دست اقدس کو لیا, بوسہ دیا اور کہا ھذا سید الاولین, یہ وہ عظیم ہستی ہے جو پہلو کی بھی سردار تھی. ھذا سید الاولین ھذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین. یہ بحیرہ راہب نے اس وقت جملے کہے تھے جبکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی نہیں ہے. کہنے لگا یہ وہ عظیم ہستی ہے جو اولین کے بھی سردار ہیں, آخرین کے بھی سردار ہیں,
یہ وہ عظیم ہستی ہیں جو رب العالمین کے رسول ہیں، اور یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں اللہ رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمائے، رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمائے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری جنات کے لیے بھی رحمت بن گئی۔ اس میں بھی ایک سبق بھی ہے ہمارے، جنات کا ایمان لانا قرآن کریم میں مذکور ہے۔ طائف کے سفر سے جب واپسی ہوئی، ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا فرما رہے تھے، جنات کی ایک جماعت گزری اور جنات نے قرآن سنا۔ قرآن سنتے ہی ایمان لے آئے۔ سورۃ الجن 29واں پارہ بالکل ابتدائی آیات، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، آپ کہہ دیجئے وحی کی گئی میری طرف، جنات کی ایک جماعت نے اللہ کا قرآن سنا اور کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، آج ہم نے عجیب شان والا قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ایسا قرآن جو ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، فآمنا بہ، ہم اس قرآن پر ایمان لائے۔ پہلی دفعہ قرآن سن کے جنات نے جو جملہ کہا وہ بھی قرآن نے ہمیں سمجھایا، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنتے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، وہ جنات ایمان لے کے آتے ہیں۔ ادھر سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ایمان لانے کا قصہ سنایا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے لیے رحمت بن جاتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو تم ہڈیاں پھینکتے ہو نا، ہڈیاں، ان ہڈیوں کے ساتھ نجاست نہ لگنے دیا کرو، گندگی نہ لگنے دیا کرو، اس لیے کہ یہ جنات کی غذا بنتی ہے، اس لیے کہ یہ جنات کی غذا بنتی ہے۔ ہمیں تعلیم دے دی، ہمیں سبق دے دیا، ظاہری طور پر ہم نے گوشت کھا لیا ہے، ہڈی ہماری ضرورت کی چیز نہیں رہی ہے، فرمایا ہے جنات کی خوراک ہے، جنات کی غذا ہے، اس پر تم گندگی اور نجاست نہ لگنے دیا کرو اور اسے کسی صاف جگہ پہ ڈال دیا۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بیمار کے لیے بھی رحمت بن گئی، بیمار کے لیے بھی رحمت بن گئی۔ ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، ظاہری طور پر اب اعمال نہیں کر سکتا ہے، پہلے مسجد میں آ کے وہ نماز پڑھتا تھا، اب نماز مسجد میں جا کے نہیں پڑھ سکتا ہے، پہلے وہ تہجد کے لیے اٹھا کرتا تھا، اب تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ملائکہ سے فرماتے ہیں، اے میرے ملائکہ، جو اعمال یہ سیت کے زمانے میں کرتا تھا ان تمام اعمال کا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں برابر لکھتے رہو۔ جب یہ صحیح تھا، نماز جنازے میں شریک ہوتا تھا، اب بیماری کی وجہ سے نماز جنازہ میں نہ جا سکا، اس کے نامہ اعمال میں نماز جنازہ کا اجر و ثواب لکھتے۔ جب تک یہ صحیح تھا، نماز باجماعت پڑھتا تھا، اب مسجد میں چلنے کی طاقت نہیں رہی ہے، اے میرے ملائکہ اس کو اجر و ثواب وہی لکھو جو جماعت میں آ کے مسجد میں آ کے نماز ادا کرے۔ ایک روایت میں فرمایا، جب مزدور کو، جب بیمار آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، اس درد کی وجہ سے وہ کرہتا ہے، درد کی وجہ سے بے بسی میں ایک آواز نکلتی ہے، فرمایا اس آواز پر بھی اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو عظیم الشان پیغمبر عطا فرمائے جنہیں عالمین کے لیے رحمت بنا دیا۔ اس کا تقاضا یہ ہے ہم اپنے پیغمبر سے وفا کریں، اپنے پیغمبر سے وفا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا یہ ہے آپ کی ختم نبوت پر ایمان لایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ زندگی عطا فرمایا اس طریقہ زندگی کو اپنایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین، جو شریعت عطا کر کے گئے اس دین اور اس شریعت کی پاسداری کی جائے۔ اللہ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے پورا مستفید فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔